اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک پاک باز اور جرت مند عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی زندہ نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا، بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی، یعنی رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی تھی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا، اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون، ان کے مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے، میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا ہے، میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، عالی جناب، آپ حکم فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ اس رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہا، عالی جناب، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا عورت کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور اس کی وفات ہو گئی۔ اور ادھر اس عورت نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی، ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بدکار غلام آیا، انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہیں پہچان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ لیکن عورت نے جواب دیا، میں تمہاری بیوی ہوں، بیوی تھی اور آج بھی بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بدکردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو آپ کے اس ظالم غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب اس آدمی کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا۔
جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ تو پیارے دوستو، اس عورت نے اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔